فرعون کا خزانہ صدیوں پر انی بات ہے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک قدیم مصری گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ کثریا کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک عظیم فرعون کا محل تھا جس کے نیچے بے شمار خزانے دفن تھے، مگر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی ایسے خزانے کی تلاش میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ خوابوں کا مسافر حسن ایک ذہین مگر غریب نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دادا سے فرعون کے خزانے کی کہانیاں سنتا اور دل میں طے کر چکا تھا کہ ایک دن وہی خزانہ ضرور تلاش کرے گا۔ ایک رات حسن نے خواب میں ایک پراسرار بوڑھے شخص کو دیکھا جس نے اسے کہا فرعون کا خزانہ ہی حاصل کرے گا جو اپنے خوف پر قابو پائے گا اور عقل سے کام لے گا۔ صبح ہوتے حسن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مہم پر نکلے گا۔ خطرناک سفر حسن نے اپنی چند ضروری چیزیں لیں اور گاؤں کے باہر موجود کھنڈراتی طرف بڑھا۔ راستے میں سے پرانی دیواروں پر کچھ عجیب سے نشانات نظر آئے۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدراسلہ ہیروگلیفی نشانات تھے جو ایک خفیہ دروازے کا پتہ دے رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر حسن نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نشانات کے مطابق مخصوص پتھر کو دبایا تو اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار کھل گئی اور ایک تاریک راستہ سامنے آ گیا۔ حسن نے مشعل جلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ جادوئی غار سرنگ میں داخل ہوتے حسن کو جگہ خوفناک مجسمے اور دیواروں پر بنی عجیب شکلیں نظر آئیں۔ احتیاط سے آگے بڑھا تو ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے، مگر جیسے ہی اس نے خزانے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی زمین زور زور سے ہلنے لگا اور ایک گرجدار آواز سنائی دی، یہ خزانہ اس کا ہے جو سب سے قیمتی چیز قربان کرے۔ حسن حیران ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے والد ہمیشہ کہتے تھے انسان کا سب سے بڑا خزانہ اس کا ایمان اور نیکی ہے۔ حقیقی خزانہ حسن نے اپنی خواہشات پر قابو پایا اور خزانے کو چھوڑ کر پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، اچانک ہال کی دیواروں پر موجود تحریریں چمکنے لگیں اور ایک زبردست روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی ختم ہوئی تو حسن خود کو گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قدیم تومار تھا جس پر لکھا تھا سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں بلکہ عقل، ایمان اور صبر ہے۔ جس نے اسے پا لیا وہی دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ حسن مسکرایا اور سمجھ گیا کہ اصل خزانہ بیرونی نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ گاؤں کے سب سے عقل مند اور کامیاب شخص بن گیا اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتا رہا۔